السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2۔ آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 3 اور 4 کو پڑھیں گے اور اس کے جو معروضی سوالات ہے، BBI سوالات ہے، اہم سوالات ہے، اس کو دیکھیں گے۔ اس کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ امتحان کی مکمل تیاری ہو سکے، جس کے لیے ہم نے کریش کورس کا آغاز کیا ہے۔ آج ہی ہم سے جڑیں اور اس کریش کورس کے ذریعے آپ اس کتاب کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہکشاں حصہ 2۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ چیپٹر نمبر 3 سے 4 تک کا جو BBI سوالات ہے، معروضی سوالات ہے، ہم دیکھیں گے اور اس کے جواب کو بھی دیکھیں گے۔ دیکھیے، بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یہ کیا ہے؟ مضمون ہے۔ کیا یہ مضمون ہے؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق کس نے لکھا ہے؟ سید سلیمان ندوی نے۔ کس نے لکھا ہے؟ سید سلیمان ندوی نے۔ اب دیکھیں، معروضی سوالات مع جوابات، آپشن کے ساتھ ہے، جوابات کو بھی دیکھنا ہے۔ دیکھیے، سوال نمبر 1 ہے، بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ بھوک توڑنے کی اصطلاح کیا ہے؟ روزہ، سحری، کھانا، ناشتہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ناشتہ۔ کیا ہے؟ ناشتہ۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، فطور کے معنی بتائیے۔ فطور کے معنی کیا ہے وہ بتانا ہے۔ توڑنے کے، کھانے کے، بند کرنے کے، کھولنے کے۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے توڑنے کے۔ کیا ہے؟ توڑنے کے۔ سوال نمبر 3 ہے، سرخی سے کیا مراد ہے؟ سرخی سے کیا مراد ہے؟ سرخی کے معنی آتے ہیں لال، دیباچے، مضمون، ابتدا، عنوان۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے عنوان۔ کیا ہے؟ عنوان۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، عربی میں ناشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ عربی کے اندر ناشتے کو کیا کہتے ہیں؟ افطار، سحری، فطور، روزہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے فطور۔ کیا ہے؟ فطور۔ فطور کے معنی آتے ہیں ناشتہ۔ فطور یہ عربی لفظ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اہدی کے معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے احدی، ایک ہوتا ہے اہدی۔ ہاں پر ساکن کے ساتھ اہدی، جس کے معنی کیا آتے ہیں؟ کاہل اور سست کے آتے ہیں، اور احدی ہاں پر زبر کے ساتھ، جس کے معنی آتے ہیں اکیلا اور تنہا کے۔ دیکھیے، اہدی کے معنی کیا ہے؟ کاہل، عاقل، فاضل، جاہل۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے کاہل۔ کاہل، سست۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 6۔ سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ سید سلیمان ندوی کب پیدا ہوئے؟ 1880، 1884، 1885، 1890۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1884۔ کتنا ہے؟ 1884 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، سید سلیمان ندوی کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی، وہ بتانا ہے۔ سمستی پور، پٹنہ، دسنا، نالندہ، گیا۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے دسنا، نالندہ۔ گاؤں کا نام ہے دسنا اور ضلع کا نام کیا ہے؟ نالندہ۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے، سید سلیمان ندوی کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کہے تو ابو کا کیا نام تھا وہ بتانا ہے۔ سید نور الحسن، سید قبر الحسن، حکیم سید ابو الحسن، سید انوار الحسن۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے حکیم سید ابو الحسن۔ کیا ہے؟ حکیم سید ابو الحسن۔ اس کے بعد دیکھیں،
سوال نمبر 9 ہے، سوال نمبر 9 ہے، سید سلیمان ندوی نے کہاں سے عالمیت کی؟ عالمیت کہے تو عالم کی ڈگری، عالم کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، مولانا کی تعلیم مکمل کہاں سے کی، وہ بتانا ہے۔ دیکھیے، دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، شمس الہدا پٹنہ، مدرسہ امدادیہ دربھنگا، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ کیا ہے؟ دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ کہاں ہے یہ؟ لکھنؤ میں واقع ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، سید سلیمان ندوی کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال کس سال کے اندر ہوا وہ بتانا ہے۔ دیکھیے، 1950، 1952، 1953، 1960، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1953۔ کتنا ہے؟ 1953۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 ہے، سید سلیمان ندوی دارالعلوم ندوۃ العلماء کس سال گئے؟ یہ کس سال کے اندر دارالعلوم ندوۃ العلماء گئے؟ 1900، 1901، 1905، 1910، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1901۔ کتنا ہے؟ 1901 کے اندر انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء گئے۔ سوال نمبر 12 دیکھیں، سوال نمبر 12 ہے، سید سلیمان ندوی اخبار کیا نام کیا الہلال سے کب وابستہ ہوئے؟ یعنی سید سلیمان ندوی جو اخبار کا کام کیے تو الہلال اخبار جو ہے اس سے کب جڑے، کب وابستہ ہوئے؟ 1910، 1912، 1913، 1915، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1913۔ کتنا ہے؟ 1913۔ سوال نمبر 13 دیکھیں، سوال نمبر 13 ہے، شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا؟ شبلی نعمانی یہ ندوۃ العلماء کے استاد ہیں۔ انہوں نے جو سیرت النبی کو لکھ رہے تھے تو جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی تھی، تو اس کتاب کو یعنی سیرت النبی کو کس نے مکمل کیا وہ بتانا ہے۔ عبدالکلام آزاد، عبدالحمید پریشان، سید سلیمان ندوی، علامہ اقبال، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سید سلیمان ندوی۔ کس نے مکمل کیا سیرت النبی کو؟ سید سلیمان ندوی۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 14 ہے، سوال نمبر 14 ہے، قلعی پھیرنا کے معنی بتائیے۔ قلعی پھیرنا کے معنی کیا ہے وہ بتانا ہے۔ عیب چھپانا، عیب ظاہر کرنا، عزت دینا، انعام سے نوازنا، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے عیب چھپانا۔ کیا ہے؟ کلی پھیرنا یعنی عیب چھپانا۔ سوال نمبر 15 دیکھیں، سوال نمبر 15 ہے، کلی کھولنا کے معنی بتائیے۔ کلی کھولنے کی معنی کیا ہے وہ بتانا ہے۔ عیب ظاہر کرنا، عیب چھپانا، خالص کرنا، انعام سے نوازنا، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے عیب ظاہر کرنا۔ کیا ہے؟ کلی کھولنا یعنی کسی کے عیب کو ظاہر کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں، انشائیہ، یہ آپ کو چیپٹر نمبر 4 ہے۔ کتنا ہے؟ چیپٹر نمبر 4۔ انشائیہ کیا ہے یعنی کون سی قسم ہے؟ تو اس کا جواب ہے مضمون ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس صنف سے اس کا تعلق ہے؟ تو مضمون سے اس کا تعلق ہے۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ نے انشائیہ کو لکھا ہے۔ دیکھیں سوال نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے، وزیر اعلیٰ کا تعلق کس اصناف سے ہے، کس صنف سے ہے وہ بتانا ہے۔ نظم، قصیدہ، سوانح، انشائیہ، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے انشائیہ۔ کیا ہے؟ انشائیہ۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، سوال نمبر 2 ہے، انشائیہ کس موڈ کی پیداوار ہے؟ انشائیہ کس موڈ کی پیداوار ہے؟ سنجیدہ، اداسی، غمگین، شگفتہ، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے شگفتہ۔ کیا ہے؟ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، وزیر اعلیٰ کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی کس سال کے اندر وزیر اعلیٰ کی پیدائش ہوئی وہ بتانا ہے۔ 1920،
1922, 1925, 1928 یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1922۔ 1922 کے اندر ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے وزیر اعلیٰ کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی، اب وہ بتانا ہے۔ دہلی، کولکتہ، پٹنہ، سرگودا، پاکستان یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سرگودا۔ سرگودا کہاں ہے؟ یہ پاکستان میں ہے۔ پہلے ہندوستان پاکستان ایک ہی ساتھ تھا، لیکن بٹوارے کے بعد سرگودا کہاں چلا گیا؟ پاکستان کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں وزیر اعلیٰ نے کس موضوع پر پی ایچ ڈی کی؟ وزیر اعلیٰ نے کس موضوع پر پی ایچ ڈی کی وہ بتانا ہے۔ قصیدہ، طنز و مزاح، نظم، مثنوی یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے طنز و مزاح۔ کیا ہے؟ طنز و مزاح۔ اس کے بعد سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے وزیر اعلیٰ کی کتاب کا نام بتائیے۔ ان کی جو کتاب ہے اس کا نام بتانا ہے۔ تخلیقی عمل، نیک عمل، آج کا عمل، رد عمل یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے تخلیقی عمل۔ کیا ہے؟ تخلیقی عمل۔ سوال نمبر 7 دیکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا ہے؟ انشائیہ ہجرت میں کتنے ملکوں کا نام آیا وہ بتانا ہے۔ 1، 2، 3، 4 یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 3۔ کتنا ہے؟ 3۔ سوال نمبر 8 دیکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے انشائیہ کی صنف کیا ہے؟ انشائیہ کی قسم کیا ہے وہ بتانا ہے۔ نعت، قصیدہ، نثر، نظم اس کا جواب ہے نثر۔ کیا ہے؟ نثر۔ جو بے وزن دار ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نثر۔ جو وزن دار اس کو بولتے ہیں نظم۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9۔ وزیر اعلیٰ کی کتاب لفظوں کی چھاگل کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے جو کتاب لکھی ہے لفظوں کی چھاگل یہ کیا ہے وہ بتانا ہے۔ ادبیات، نظم، افسانہ، کلیات یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے کلیات۔ کیا ہے؟ کلیات۔ سوال نمبر 10 دیکھیں۔ سوال نمبر 10 ہے وزیر اعلیٰ کی کتاب چوری سے یاری تک کیا ہے؟ ان کی کتاب جو ہے چوری سے یاری تک وہ کیا ہے؟ انشائیہ، تنقیدی مضامین، افسانوی مجموعہ، نظم یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے انشائیہ۔ کیا ہے؟ یہ انشائیہ ہے۔ سوال نمبر 11 دیکھیں۔ سوال نمبر 11 ہے وزیر اعلیٰ کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ ان کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ کون کون سی ادبی قسم سے ہے؟ تنقید، انشائیہ، نظم نگاری، اردو، ہندی، فارسی، انگریزی، فارسی، عربی، تنقید، ہندی، انشائیہ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے تنقید، انشائیہ اور نظم نگاری۔ اوپر والا جو آپشن ہے الف کا وہی اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12 ہے وزیر اعلیٰ کا انتقال کب ہوا؟ کس سال کے اندر وزیر اعلیٰ کا انتقال ہوا وہ بتانا ہے۔ 1985، 1987، 1990، 1992 یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1987۔ کتنا ہے؟ 1987۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13۔ سوال نمبر 13 ہے کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث علیحدہ نظر آتا ہے؟ کیا انشائیہ دوسری قسم سے اپنے اختیار کی وجہ سے علیحدہ نظر آتا ہے؟ نہیں، ہاں، پتہ نہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ہاں۔ انشائیہ دوسری قسم سے، افسانہ سے، تنقید سے، خاکہ سے یا اس کے علاوہ جو دیگر قسمیں ہیں اس سے یہ کیا ہے؟ علیحدہ ہے۔ سوال نمبر 14 دیکھیں۔ سوال نمبر 14 ہے کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ کیا انشائیہ کو دوسری قسم ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے، الگ کرتا ہے؟ ہاں ممیز کرتا ہے، ممیز نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ہاں ممیز کرتا ہے۔ ہاں ممیز کرتا ہے۔
سوال نمبر 15 دیکھیں، سوال نمبر 15 ہے اکتساب کے معنی کیا ہے؟ اکتساب کے معنی کیا ہیں وہ بتانا ہے۔ زراعت، صنعت، ذاتی محنت سے حاصل کرنا، آرام کرنا، یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ذاتی محنت سے حاصل کرنا، خود کی محنت سے حاصل کرنا، وہ کہلاتا ہے اکتساب۔ 2 چیپٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پھر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک بھی کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں۔ آپ ہم سے جڑے رہیں، مکمل طور پر تیاری آپ کی کرائی جائے گی، لیکن شرط یہ کہ آپ ہم سے جڑے رہیں۔